بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، ایک اہم ترین موضوع جس کے بارے میں کثرت سے سوالات کیے جاتے ہیں وہ ہے حق مہر۔ حق مہر خاتون کو کتنا دینا چاہیے، کتنی مقدار واجب ہے، شرعی حق مہر کتنا ہے، مہر فاطمی کیا ہے، اس کے بارے میں تمام تفصیلات انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور یہ ایک ایک پوائنٹ قیمتی ہے، اور ہم جو کوشش کرتے ہیں اگر ویڈیو طویل بھی ہو جاتی ہے تو ہر منٹ میں ایک نیا مسئلہ کوشش کرتے ہیں بتاتے ہیں۔ 8 منٹ کی ویڈیو ہے تو 8 تک تقریباً چیزیں ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں ویڈیو اینڈ تک دکھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کوئی مسئلہ اس میں سے سکپ نہ کر جائیں، مس نہ کر جائیں جس کا ربط دیگر مسائل سے ہو۔ حق مہر شرعی 500 درہم ہے۔ حق مہر شرعی کی واجب مقدار کوئی نہیں ہے۔ کم سے کم آپ 1 کلو چاول، 1 پاؤ دال بھی دے سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ جتنا کوٹھیاں، کاریں، بنگلے لکھوائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک حق مہر کی مقدار ہے مشہور۔ وہ کیا ہے کہ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کیا حق مہر دیا تھا، وہی حق مہر شرعی اور وہی حق مہر فاطمی مشہور ہے۔ وہ ہے 500 درہم، ایک روایت کے مطابق ہے 30 درہم۔ 500 درہم بنتے ہیں تقریباً آج کے دور میں 1.5 لاکھ روپے، یعنی 1 درہم بنتا ہے تقریباً 2.5 گرام چاندی، اور تقریباً 500 درہم 1.5 لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر 30 درہم والا قول لیں تو وہ تقریباً 8 سے 9 ہزار روپے بنتے ہیں۔ مشہور قول یہ ہے کہ 500 درہم جو ہے وہ حق مہر شرعی یا حق مہر فاطمی ہے، اور یہ مستحب مقدار ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب مقدار حق مہر کی کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، چاہے کم سے کم ہو یا زیادہ سے زیادہ ہو، کچھ بھی حق مہر رکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کوئی چیز نہیں دینا چاہتے، آپ کہتے ہیں میں اس لڑکی کو قرآن کی تعلیم دوں گا، میں حق مہر میں یہ رکھتا ہوں، تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح حج و زیارات کراؤں گا، حق مہر میں کوئی پیسے نہیں دیتا، میں اس کو حج کراؤں گا یا زیارت کراؤں گا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی فن اس کو سکھاؤں گا، مثلا درزی کا کام، کوئی اور چیز، یعنی کہ کچھ سکھاؤں گا تو بھی ٹھیک ہے۔ جائیداد دوں گا، گاڑی دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کچھ بھی حق مہر میں جس کی کوئی اہمیت ہے، چاہے علم کے لحاظ سے یا مالیت کے لحاظ سے، وہ آپ حق مہر میں دے سکتے ہیں۔ معجل اور معجل رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ معجل سے جو عین سے ہے، معجل یعنی جلدی فوراً جو حق مہر دیا جاتا ہے اسے معجل کہا جاتا ہے، بعد میں جو دیا جاتا ہے واو کے ساتھ اسے معجل کہا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ حق مہر کو رکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں اتنا دے رہا ہوں یا بعد میں اتنا دے سکوں گا، ابھی میں نہیں دے سکتا، تو دونوں صورتوں میں درست ہے۔ نہ دے تو زوجہ منع کر سکتی ہے، یعنی ایک شخص حق مہر اس نے کہا کہ میں فوراً دوں گا، نکاح ہو گیا، اب وہ حق مہر نہیں دے رہا، اس کی نیت میں کھوٹ آ گیا ہے، تو زوجہ اس کو مباشرت سے روک سکتی ہے کہ پہلے آپ میرا حق مہر ادا کرو۔ ہاں، زوجہ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو حق مہر معاف کر سکتی ہے، لیکن زبردستی معاف کروانا جائز نہیں ہے، یا حق مہر دے کے واپس لینا بھی جائز نہیں ہے۔ مباشرت ہو جائے تو مکمل حق مہر کی حقدار ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ حق مہر دیتے ہیں اور زبردستی واپس لے لیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے، رضا سے، بعض اوقات ساس ایسا کرتی ہے کہ وہ جا کے بہو سے پہلے ہی وہ چیزیں واپس لے لیتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ حق مہر کی کتنی حقدار ہے اگر طلاق ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ شوہر فوت ہو جاتا ہے؟ اگر مباشرت ہوئی ہے، یعنی نکاح ہوا ہے، اس کے بعد رخصتی ہوئی ہے، مباشرت ہوئی ہے، چاہے ایک دفعہ ہی مباشرت ہوئی ہے، اس کے بعد شوہر نے طلاق دے دی ہے یا شوہر فوت ہو گیا، وہ مکمل حق مہر اس کا حق ہے اور اس کو دینا واجب ہے، اور وہ اس کی حقدار ہے۔ اگر مباشرت نہیں ہوئی، نکاح ہوا ہے فقط اور طلاق دے دی ہے یا شوہر فوت ہو گیا ہے، تو آدھا حق مہر اس کا حق ہے۔ باقی شروط لکھنا جائز ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے حق مہر مثلاً کہ ادا کیا ہے کہ میں اسے 10,000 روپے دیتا ہوں ایک قول کے مطابق جیسے ہے، یا 1.5 لاکھ روپے دے دیے حق مہر، اس کے بعد والدین کچھ شروط لکھواتے ہیں، اور شادی کرے گا
یا مثلاً کہ اس میں جو ہے طلاق دے گا، یا مثلاً کہ روٹھی رنجی ہے تو یہ نان و نفقہ دے گا، یہ شرائط لکھوا سکتے ہیں، جائز ہیں۔ ہاں یہ مثلاً کہ کہنا کہ یہ اور شادی بالکل نہیں کرے گا اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ شرط درست نہیں ہے، کیونکہ ایک آپ حلال کام کے لیے اس کو روک رہے ہیں، تو ایسی کوئی چیز لکھنا نکاح فارم میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح باقی کوئی بھی شروط لکھوا سکتے ہیں کہ یہ دے گا یہ دے گا، جو اس کو حرام کی طرف راغب نہ کرے یا حرام کام نہ ہو یا حلال سے اسے نہ روکا گیا ہو، تو باقی آپ جائیداد میں سے باقی چیزوں میں سے مثلاً یہ کہ اب یہ ہمارے ساتھ رہے گا یا اس گھر میں رہے گا، والدین کے پاس نہیں جائے گا، بہن بھائیوں سے بات نہیں کرے گا، مثلاً کہ کچھ بھی ایسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں سننے پڑتے ہیں مسائل، تو ایسی شرطیں جائز نہیں ہیں جو حلال کام سے اس کو روک رہی ہوں یا حرام کی طرف راغب کر رہی ہوں۔ باقی آپ جو مثلاً کہ جائز شروط ہیں وہ آپ لکھوا سکتے ہیں بچی کی سیکیورٹی کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح متع کی صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ متع میں بھی حق مہر دینا ضروری ہے، چاہے کچھ بھی ہو، کتنا بھی مقدار ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر مباشرت ہوئی ہے مکمل حق مہر اس کو دیا جائے گا، مباشرت نہیں ہوئی اور پہلے اس نے مدت معاف کر دی، چھوڑ دیا یا فوت ہو گیا ہے، تو وہ آدھا حق مہر کی وہ حقدار ہوگی۔ اسی طرح اگر ان دونوں کے درمیان جو ہوا ہے متع اور وہ پیریڈ مکمل کر لیا اس نے، اس دوران اگرچہ مباشرت نہیں ہوئی، پھر بھی وہ مکمل حق مہر کی حقدار ہوگی۔ لڑکی کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ بعض مقامات پہ، بعض جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ بعض والدین یا بھائی یا رشتہ دار لڑکی کو فروخت کر دیتے ہیں۔ لڑکی کو فروخت کیا، اس کے عوض پیسے لے لیے، آگے ان کی مرضی، اس کو جس طرح نوکرانی بنا کے رکھیں، نکاح کریں نہ کریں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کنسیپٹ پہلے ادوار میں تھا، غلام خریدے جاتے تھے اور ان کو غلام کے طور پہ رکھا جاتا تھا یا باندیاں بنا کے رکھا جاتا تھا۔ آج ایسا کنسیپٹ جائز نہیں ہے، موجود نہیں ہے شریعت میں بھی، اور حتیٰ کہ کسی بھی ملک کے شاید قانون میں اب اس کی گنجائش یا اجازت نہیں ہے کہ بندے کی خرید و فروخت کی جائے۔ تو جو لوگ اگر اپنی بیٹی کو دیتے ہیں اور اس کے عوض وہ کچھ پیسے طلب کرتے ہیں، تو وہ اس کو خرید و فروخت میں نہ لیں، ویسے ہدیہ طلب کر سکتے ہیں، ویسے ان سے مثلاً کہ کہیں کہ ہمیں اتنا مال دے دیں، اس کے جو ہے وہ بچی کو ہم نے مثلاً کہ دیکھ بھال کی ہے، پالا ہے، تو ہم اتنا مال لیں گے، اس کو خرید و فروخت میں نہ لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ لے سکتے ہیں، لیکن خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی عمل مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو رخصت کر رہے ہیں تو اس کے عوض آپ پیسے لیتے رہیں۔ ہاں اس کا حق مہر آپ لکھوا لیں جتنا لکھواتے ہیں۔ ہاں کچھ والدین کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم غریب ہیں، ہم یہ رشتہ دے رہے ہیں تو ہمیں اتنے پیسے چاہیے یا اتنا لیں گے، تو لے سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے حق مہر سے نہیں کاٹا جائے گا۔ جو اس کا حق مہر ہوگا، اس کا عقد ہوگا، عقد ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی خاتون آپ نے خرید بھی لی، بیچنے والا گناہگار، آپ بھی گناہگار، پھر بھی نکاح ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کو نہیں رکھ سکتے، وہ آپ کی نامحرم ہوگی۔